حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر کے لشکر، واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آنا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاریخ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، کسی ایک جگہ ٹکی بند جاتی ہے، آنکھیں ڈنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں خوف کی وجہ سے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، آئے ہماری شامت کو کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ دی تھی، محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا۔ حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے، اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش کی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم اٹھایا ہے، اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے اور چیزیں سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں قیامت۔ مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم وہ 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر۔ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے، اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا، کو یہاں سے انڈر لائن کر لیجیے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے، فزکس سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہے، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام چیزیں تھی نیوٹن کی فزکس سے شروع ہوئی ہے۔ یہ لاز آف موشن ہے، ان کے اندر کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں آ سکتا۔ یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے، اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا بابا آدم، جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گا؟ تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے میٹر انڈسٹرکٹیبل، اتنا یہ کائنات، یہ ساتھ جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی، یہیں ٹھوکر کھائی تھی سید احمد خان۔ بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے کیسے مان لے کہ جنات کا بھی کوئی نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتا۔ جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے۔ یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے، اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن سے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا، نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا، یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے، اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے، کسی شے کے اندر ایبسلیوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی، مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، زمانہ ختم ہو چکا۔ لیکن جب تک یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہیں، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ لیکن سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان کی ہے وہ قیامت اور بعد سے بات ہے۔ اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جائے گا۔ پہلا نفخہ فضا کا، جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ جائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، پورے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جمع الشمس والقمر،
چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ مل قارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سارا نقطہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نقطہ سورج۔ دوسرا نقطہ ہوگا ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اس کو مفسرین نے کہا نقطہ صعق۔ سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں بحث کریں۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ ونفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ یہ نفخہ بعث ہوگا، پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ تین نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفصیل ہے۔ اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعت، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجیے، ہم ایک لفظ جو ہے غلط العقل کے طور سے استعمال کرتے ہیں، قیامت۔ یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے، ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ قیامت کہتے ہیں۔ تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی، اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبہ۔ وہ یوم القیامہ، قیامت اسے کہتے ہیں، قام یقوم کھڑا۔ یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الساعہ کہتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجیے، الساعہ ہے وہ پہلا نقشہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی، یہ ٹوٹ ٹوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے، اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے، وہ حاضر۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہیں احادیث، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی۔ اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا، اور انسانوں میں سید البشر محمد رسول اللہ کا نام لے دیا، جب ان دونوں کے علم میں نہیں تو اور طاقت اب دیگراں کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا انسان ہے؟ ایگزیکٹ ٹائم پر ان لا عنده علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اور کس کے پاس ہے۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعہ۔ قیامت کا دن، قیامت کا ساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام حدیث کے مجموعوں میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث بھی سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل
السنہ، اور اسی میں یہ ہے کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا. اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا. اخبرنی عن الاحسان، ایمان. اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا اخبرنی عن الساعہ، قال المسئول عنها بأعلم من السائل. حضور نے فرمایا صاف کہ جس سے وہ پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ آپ نے اس کا جواب کیا ہے. اور آیت بھی پڑھی ہے ایک روایت سے نیچے، وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے حدیث سے پڑھی ہے کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو. یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں. لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو. البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت یہ نوٹ کیجئے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیعت کو قرار دیا. میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ دو، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہے بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے. اب اس کی ایک تعبیر وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت. میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں، گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں. لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا. اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی نہیں ہوں جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت. بعثت انا فی نفس الساعة سبقتها کما سبقت هذه، بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آگے ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی. بس پھر وہی 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آ گیا ہوں. گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے. لیکن میں اس پر جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہے. قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی. اسی مسجد میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ سنی. وہ حدیثیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوا. پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آئے. یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی نہیں. حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد، حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد بن حنبل میں ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 ادوار ذکر کیے. اور نبوت تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفع الله اذا شاء يرفعها. نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا دے گا، یعنی میرا انتقال. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو ہے نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. خلافت راشدہ، وہی نظام بعین ہی، سرے منہ پر نہیں ہوگا، بال برابر نہیں ہوگا، علی منہاج النبوۃ، نبوت ہی کے نقش قدم. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا. ثم تکون ملکا، پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹھنی ملوکیت، ظالم ملوکیت. مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہوگا، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی، ظالم بھی. مسلمانوں کے حقوق غصب کرے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ. یہ ملک عام.
اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ وتکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت نظام۔ یہ پانچواں دور آخر۔ ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ مختصر نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کلونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور بلندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت سے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم، پورا عالم عرب۔ دیکھ کر ایک وہ سوڈان باقی ہے، باقی ہے کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، یہود کے سامنے سرنگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین، اتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، چاہے حسن چاہے حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو بندہ آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور رہے گا۔ ثم تکون خلافۃ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے لیے خلافت آئے گی، پورے کرۂ ارض پر آئے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی، فرائے تو مشارق کہا و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ فإن امتی سیبلغ ملکھا ما سئلی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں میں قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکھیل گے۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش، یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت، یہ خوشخبریاں، یہ خبریں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ سے آئے، ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں۔ اقبال نے تو خیر بخت استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت، پیغمبر جو کچھ دیکھتا ہے دیکھا ہوا کہ ہاں فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو۔ تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں، اللہ نے وہ حقائق سے دکھا دیا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ یہ اور تیسری حدیث حضرت مقداد بن الاسود کہ اس روئے ارضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا کہ گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھرونہ اس کا اسی ملک میں ہے نا، اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم، بعز عزیز و ذل ذلیل۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا۔ میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ ہر کمال راز زوال، جیسے خلافت راستہ ختم ہوئی تھی، اس کا بھی اس میں بھی زوال۔
اور اس زوال کے بعد پھر دنیا ایک مرتبہ صرف کفر و شرک سے بھر جائے گی، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو جائے۔ یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے، میں آپ کو کئی احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت سے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں، بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک کی تقریر میں بیان کی جاتی تھی وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ۔ قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی دنیا میں خالی ہو جائے گی تب تک۔ یہ حدیث مسلم شریف ہے۔ دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے، عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرائع الخمس۔ یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف قریب لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچائے۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جب کہ قیامت آئے۔ اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی، غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، الروئے ارضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضور نے ایک روز فرمایا لا یذهب الليل والنهار حتى يعبد الله تعالی، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کی پرستش شروع نہ ہو۔ رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ قائم ہے۔ جو بھی اس وقت دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزا کو نہ پوجا جائے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے رکھ کیا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كنت لأظن حين انزل الله، وہ آیت آ رہی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ان ذلك تاما۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر۔ میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا دین جو غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیامت قیامت۔ میں یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزا کی پرستش کی طرف آئی ہو جائے۔ اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، باقی ختم ہو جائے گا، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ جائے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا۔ نوٹ کیجیے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا۔ فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ فرق عادت
قیامت آئے گی تبھی تو کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، زلزلہ تو سارا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائے گا، کہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان ویبقى من لا خیر فیہا، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا، فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیلنا۔ اب آئیے تیسرا، اس سے قیامت ہوگی، یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر۔ ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہے پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال زلزلۃ الساعہ، اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا، 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20 سال، جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہی تک ہمیں معلوم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہے، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ہم تصدیق۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں، اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے ایمان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، دجال الاکبر۔ اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے، میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس دل راغب ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس حدیث پڑھتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بھی بنو میں بھی، جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں کوئی نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جتنے اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر، یہ احادیث کے ابواب کو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر یہ حال علماء کا ہے، ایک عالم دین خود اس کا اعتراف، مدرس، ہماری اب عام آدمیوں کو کیا، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر میں کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ ذہن رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کہوں، اگر علماء کہا کتاب دیگرہ کیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجیے، ان افواج کا مطالعہ کیجیے اور فکر کیجیے، یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو کاہن تو نہیں تھے کہ قبریں دے کر کو نذرانے وصول کرتے ہیں، کیوں یہ پیشن گوئی ہے، اس لیے بتایا کوئی اس میں ہمارے لیے خیر تھا، جیسے تنگ ہائے میل ہوتے، اگر کسی راستے پر جاتے ہیں آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ یہ میری 20 میل رہ گئی ہے، ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑایا، وہ نشان میل جب آتا ہے، تنگ میل جب آتا ہے تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی دو آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں، اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے چشمہ ہے میری آنکھ کا آکے مدینہ و نجف، میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا فتح کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before، ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا۔
ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، 70 پلڑا گرے گا تو لاش اٹھے گا۔ یہ بھی کیا الفاظ ہے؟ اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجیے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم 2 ہوئی، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم 2 عظیم ہے، یہ اعظم ابھی آنے والی ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار جس سے دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، شروع ہو رہی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا میں، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہے جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس ایٹمک طاقتوں کے 100 فائد ہے، 1 8 2 4 بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی لیکن ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا ہے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ میں، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے بہت قیمتی ہے۔ لہٰذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے ہوا، ہمارے پاس 1000 ایٹم بم ہو، ہم انہیں دسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، وہ کیوں ہمیں ہونے دیں؟ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے تو اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا 0 ہو گئے، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا۔ ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، عین وقت کے اوپر لائے 0 اسکڈ میزائل 0۔ اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس طرح کے ہیں، کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان کریں، اس کے لیے ساری بات۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مہدی میں ایک فطور رونما ہوگا، یہ میرا گمان ہے، جہاں اپنا گمان ہے وہ الگ بات ہے، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پڑی، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ عبد العزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈھانپ رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں، امریکہ کی پسند آئے گی وہاں پر آنے آئے، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کھائی اور سعودی عرب میں، اور اسی میں وہ سارا حدیث میں تفصیل سے پڑھ لی کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا ارموں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے نام، وہ تو یہ ہے کہ ان کے بعد میں امام غائب ہے، 1200 برس سے وہ غائب ہے، اور وہ پھر کبھی ظاہر آ جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں ہے۔ لیکن اچھی طرح جان لیجیے، جیسے حضرت مسیح، ہمارے عیسائیوں کا اختلاف کس بات؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر بعد بادل موت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا ہے، ولکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت۔ باپ بعد الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجیے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان، ہم بھی مانتے ہیں،
وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن کمنگ آف جیسس، اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ۔ آپ کو یہ اسٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپر کے اوپر، کاروں کی شیلڈ کے اوپر، جیسس از کمنگ۔ آنے کا وقت آ